40 سے لے کے 41 ربیع الاول تک کے جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے، اس 6 مہینے کے پیریڈ کو فلفل کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت حسن کو بٹھایا. تو میں کہوں گا جب دبنا فضلا من اللہ رضوانہ میں حضرت حسن کا جلوہ تھا. اور اگر غور کیا جائے تو حضرت حسن کے ساتھ حضرت حسین کا بھی جلوہ تھا. کیونکہ جب اللہ کا فضل اور رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہے تو دنیا کی نہ حکومت نظر آتی ہے، نہ جسم کی جان نظر آتی ہے، نہ اپنا گھر بار نظر آتا ہے. سب کچھ دے دیا اللہ کی رضا حاصل کر. اب اس کے بعد سیماؤں کی وجوہی میں تیرے سجود. اچھا ہاں کیا کہنے صاحب، اگر وہاں تک حضرت حسن بنے گا تو سیماؤں کی وجوہی میں اثر سجود، وہ سجود میں حضرت حسین نظر آتا ہے. غور کریں. میں آپ دیکھو صاحب، یہ سب باتیں خالی سنانے کے حد تک ہی نہ ہوں، بلکہ اس کے ذریعے ہم اثر قبول کریں، ہمارے اندر طبیعت میں تبدیلی آئے، ہمارے اندر نمازوں کا ذوق ہو، وقت پہ پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو. نہیں ہے تو لائیں، اور اس کے بعد پھر ہماری زندگی میں ہم اہمیت اللہ رسول کے احکام کو دیں. ہو کیا رہا ہے، جب کبھی ہمارے سامنے کوئی اچھی چیز آ رہی ہے تو بول رہے ہیں بھائی اب تو کھا لو بعد میں. تو آپ اگر سچی صحیح صداقت کے ساتھ اللہ رسول کی بات کو پریفرنس دینے لگ جائیں گے، انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی کا مزہ ہی الگ ہوگا. آخرت تو کیا کہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہم کو اپنے تابعداروں میں، فرمانبرداروں میں شامل. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اور ان کی مثال توریت میں، انجیل میں بھی آ چکی ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں فتنوں کو آپ نے دبایا. جب فتنوں پہ قابو ہو گیا، حضرت عمر فاروق نے تیزی سے اسلام کو پھیلایا. حضرت عثمان کے رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسلام تیزی سے پھیلتا رہا. آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان، بخارا، سمرقند، تاشقند تک چلا گیا. ہندوستان کی طرف بھی آئے لوگ اس وقت، کچھ آئے. پھر حضرت علی کا دور، پھر حضرت علی کے بعد پھر مزید اور بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار میں بھی اسلام کو ترقی ہوتی رہی. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر کمزوری آتی گئی، اس کمزوری نے ہمیں دنیا میں ایسا بنا دیا ہے کہ ہم کو دیکھ کر کفار خوش ہو رہے، جبکہ ہم کو دیکھ کر کفار جلتے تھے. ہماری ترقیوں کو دیکھ کر ان کو غصہ آتا تھا. اب تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر سے احساس ہوا، ہماری اپنی قوم کے اندر جگانے، جذبہ دلانے اور ان کو عمل کی طرف راغب کرنے کا جذبہ چلے گا. ہم ٹھنڈے ہو گئے، سکون ہو گئی اور مل گیا تو کھا لیں گے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے بھی ملے ہوئے ہیں. ان کے آلہ کار بنے ہوئے، ان کے انسٹرومنٹ بنے ہوئے. کیسے کیسے نام آ رہے ہیں، مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی پاک کے پیارے صحابہ ہیں، اور صحابہ کے علاوہ ان صحابہ اور اہل بیت کو مضبوطی کے ساتھ فالو کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کو مل کے رہے گا. یہاں پر اگر کچھ تکلیف ہو بھی جائے تو وہاں کے لیے تو اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے اسے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح، ایمان عمل صالح، تو ان سے کہتا وعدہ کیا ہے؟ مغفرت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ہے.
حضرات اکرام، یہ جو سلسلہ آگے چلا امت کا، اس میں پھر دو گروپ بن گئے. ایک گروپ ایسا تھا جو صرف حکومت کے کاموں پہ لگ گیا اور حکومت کے کرنے میں حلال حرام کا اتنا زیادہ فاصلہ نہیں رکھتا تھا. تو پھر وہیں سے ایک گروپ اور ایک بن گیا دوسرا. اس میں سوچا کہ یہ سارے جھگڑوں سے تعلق ہی نہیں کو خاموشی سے اپنا کام کرے. وہ جو گروپ تھا وہ اہل علم کا گروپ تھا، دوسرا گروپ. اور وہ اہل علم کے گروپ میں ہی آپ کو ملیں گے مفسرین، محدثین، فقہاء، مجتہدین، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور گروپ بھی ہم کو ملتا ہے جنہیں کہتے ہیں اولیاء و صالحین کا گروپ. اور وہ اولیاء و صالحین کا گروپ جو چلتا رہا، ان کا مقصد یہ تھا کہ دین کی تعلیمات کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہری تعلیمات قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث، اس پر کام کرنے کے لیے انہوں نے محنتیں کی تو وہ عالمہ فاضلہ بنے. لیکن بندگان خدا کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر کے عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، عبادت کی لذت پیدا کرنے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ان کو اہل طریقت بولتے ہیں. وہ اہل شریعت ہیں، یہ اہل طریقت. اور ایسے کئی شخصیتیں گزری ہیں جنہیں اللہ نے جامع شریعت و طریقت بنایا، جامع کمبینیشن آف شریعت اینڈ طریقت. اور ان شخصیتوں میں ایک سے بڑی ایک شخصیتیں گزری ہیں، لیکن ان تمام میں ایک نمایاں خصوصیت کے ساتھ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت سے نوازا، اس شخصیت کو دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ پہلے خلیفہ ہیں، نہ دوسرے خلیفہ ہیں، نہ تیسرے خلیفہ ہیں، نہ چوتھے خلیفہ، نہ پانچویں، نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں. پھر اتنا شہرا اتنا دھوم. ہاں، وجہ یہ ہے کہ آپ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 460 سال بعد پیدا ہوئے. 460 450 سال بعد پیدا ہوئے. لیکن آپ کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ پیور مصطفی خون ہے. مصطفی خون، مصطفی خون کا رشتہ مولا کائنات سے ہوا. اور آپ جانتے ہیں حضور کے دادا بھی وہی، حضرت علی کے دادا بھی وہی. حضرت علی کے دادا بھی حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ جو سرکار کے بابا، ان کے بابا بھی عبد المطلب. تو حضرت عبد المطلب کی اولاد میں جو خون ہے، سرکار کی اولاد، سرکار میں بھی وہی خون حضرت علی. وہ خون پھر فاطمائی خون سے ملا تو پھر دو نہریں بہنے لگی. ایک کو حسنی ریور کہہ لیجیے، دوسرے کو حسینی ریور کہہ لیجیے. اور جب یہ حسنی حسینی نہریں بہنے لگی تو بہتے 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 کبھی کبھی ان کا سنگم بھی ہوتا گیا، کئی بار ہوا. لیکن انہی دو نہروں کے سنگموں میں سے ایک سنگم کو غوث اعظم کہتے ہیں، کیونکہ غوث اعظم کے امی کی طرف سے حضور غوث پاک حسینی ہے، حضرت امام حسین کی اولاد میں سے آئے. اور ابا کی طرف سے غوث اعظم حسنی ہے. تو حسنی والد، حسینی والدہ، شہزادے غوث اعظم. اسی طرح کی ایک اور مثال بھی ہے، بہت ہے لیکن دو خاص طور سے عرض کر رہا ہوں. ان میں اس سے بالکل اپوزٹ ہے. وہاں کیا ہے، والد کی طرف سے حسینی ہے اور والدہ کی طرف سے حسنی ہے. یہاں بھی سنگم ہے. ادھر جو سنگم ہوا تو غوث اعظم بنے،
اور ادھر حسینی اور حسنیت کی دو دریاؤں کا سنگم ہوا تو یہاں خواجہ غریب نواز کی شکل میں ایک سنگم نظر آتا ہے. وہ غریب نواز، وہ غوث اعظم کے امی حسینی، ابا حسین، غریب نواز کے ابا حسینی، امی حسین. اس طرح دنیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں آنے والے بہت سارے شہزادوں کو دیکھا ہے. ان میں یہ چیز، یہ خاص بات حضور غوث پاک کو جو مقبولیت، جو شان، جو عظمت اللہ نے عطا فرمائی. ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ دنیا میں جو ولی ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک آج سن لیجیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اس کو جنگ کا ارادہ کرتا ہوں. قرآن مجید میں ایک جگہ اور حدیث میں دونوں مقامات پر دیکھا جائے تو دو ہی کام ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی دشمنی کرے تو سمجھو تمہیں میرے سے جنگ کروا. اسی طرح دوسری بات سود کھانے والوں کی قرآن میں بیان کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے جن انعامات سے نوازا ہے، ان انعامات میں اولیاء اللہ کی محبت بھی بہت بڑا انعام. اور ولی کی تعریف یہ ہوئی، ولی کا حدیث کے ذریعے آپ کو یہ مقام معلوم ہوا. تو جو صرف ولی ہے اس کی یہ شان ہے، اور جو ولیوں کا سردار ہے، ولیوں کا تاجدار ہے، ولیوں کا امام ہے، اور جس کو دنیا میں زمین سے زیادہ آسمانوں میں جانا جاتا ہے، انہیں پیران پیر، غوث اعظم دستگیر، شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر بغداد کے سرکار، تاجدار بغداد بھی کہتے. آپ فرماتے ہیں اپنے ارشادات میں، وعبد القادر مشہور اسمی، اور عبد القادر میرا مشہور نام ہے. فرمایا وَأَعْلَامِي عَلَىٰ رَأْسِ الْجِبَالِ، اور میرے نام کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں. اتنے بزرگاں پیدا ہوئے، سب ہزاروں اولیاء اللہ گزرے، لیکن کیا کسی ولی کے بارے میں آپ نے، ہم نے کبھی یہ سنا کہ ان کے کچھ الگ قسم کا جھنڈا ہوتا ہے؟ لیکن غوث پاک کا جھنڈا ہر سنی مسلمان کے گھر کی پہچان ہے. یہ وہ اعلیٰ راس الجبال کا خلاصہ ہے. کہیں بھی چلے غوث پاک کا جھنڈا. پھر دیکھیں ایک جگہ یہ بھی فرمایا آپ نے، افلت شموس الاولین و شمس، فرمایا کہ ہمارے سے پہلے والوں کے سورج چمکے اور ڈوب گئے. ابداً علا فلک العلا لا تغربوا، کہ ہمارا جو سورج ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ چمکتے رہیں گا، کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے. بولے کیا مطلب اس کا؟ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. پچھلے امتوں کے جو نبیوں کی امتیں تھیں ان کے تو معاملے ختم ہو گئے، لیکن حقیقت یہ کہ حضور ہمارے ہمیشہ کے لیے تشریف لائے ہیں.
اور حضور کی نسبت سے ہمارا نام بھی ہمیشہ باقی رہے گا. اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یہ بڑی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں نام مٹانے کی، ٹھیک ہے، ہماری نادانیوں ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا نام تو مٹنے والا نہیں ہے. اس طرح غوث پاک بھی چونکہ حضور کی امت کے سب سے بڑے ولی اللہ میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ کی روحانیت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا نام، آپ کی خدمات، اللہ اللہ، اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ بس اللہ اگر مجھے دے تو میں بس دنیا کو کھلاؤں. دنیا میں عام لوگوں کی عادت تھی جو ملا کھاؤں بولتے ہو، غوث پاک فرما رہے کہیں ملا تو کھلاؤں بول. اب غوث پاک کا چاہنے والا بھی اسی رہنا، کھاؤں نہیں کرنا، کھلاؤں بول. یا تو کھلاؤ یا کھلانے کا انتظام کرو. اب آپ دیکھیے دوسرے اور بھی بہت سارے نیاز آئے، لیکن 11ویں شریف کی بات آئی. 11ویں میں تو خالی ایسی نہیں ہوتی، 11ویں تو کھانا ہونا بھی سکتا. تو یہ کھانے کا چکر کیا ہے؟ تو دراصل قرآن میں حدیث میں تو ایک بھائی کھانا چاہیے، مگر غوث پاک کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ ان کے پاس آنے والوں کو آپ دین کی تعلیمات سے بھی سرفراز فرماتے تھے اور جسمانی غذا بھی دیتے تھے. اور یہ سلسلہ جب سے جو چالو ہوا ہے آج بھی جاری ہے. دنیا کے مختلف مقامات پر لوگ 11ویں کر کے کھانا کھلاتے ہیں، اور خود غوث پاک کے دربار کے پاس باقاعدہ ایک بہت بڑا لنگر کھانا ہے. ہم لوگ تو 11ویں کم سے کم سال میں ایک بار یا شادی بھی تو کرتے، وہاں تو صبح شام 11ویں چلتے رہتی، وہاں صبح شام. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ حضور غوث پاک کی 11ویں اتنی قدیم ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں یہ بات لکھی گئی کہ اتنی قدیم جگہ جہاں پر سے کھانا کھلایا جا رہا ہے اس سے قریب کوئی جگہ نہیں، آج بھی کھلایا جا رہا ہے، باقاعدہ انتظام ہے. اور ایسا ویسا سادہ سیدھا دال کھانا نہیں، اترا ہوا کھانا نہیں، سوکھی روٹیاں نہیں، بہترین غذا صبح شام، گوشت کٹا، بہترین چاول. اور یہ سب باتیں میں خالی سن کے نہیں بولوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آگے بولوں. آپ کو بھی بغداد جانا اللہ نصیب کرے، بلکہ آپ جب چاہے تو میرے کو بھی آپ کے ساتھ بھی جائے انشاءاللہ. آپ ہم سب جائیں گے بغداد شریف کو. تو بغداد شریف میں غوث پاک کا جو دربار ہے، وہ دربار میں بلا لحاظ مذہب و ملت کوئی بھی آ کے صبح شام کھانا لے کے جا سکتا ہے، دیتے ہیں غریبوں کو. تو کئی امیران بھی آگے لائن میں کھڑے رہ کے تھوڑا تبرک لے کے جاتے ہیں تاکہ ہمارے کو غوث پاک کے منگتوں میں نام شامل ہو جائے. ٹفینہ بھی آتے بھر بھر کے ٹفن، آپ بھی فرما رہے بھر بھر کے ٹفینہ بھی آتے، ختم نہیں ہوتا کہ غوث اعظم کا ہے یہ، کیونکہ غوث اعظم پر اللہ کی خاص عنایت ہے. بہرحال غوث پاک کی بات یاد آگے آج ویسے بھی کل پرسوں 11ویں ہے، کل ہے آج بھی ہے، آج 11ویں سے اب یہ 11ویں کیا ہے؟ تو آپ کیا کرتے تھے؟ اصل میں ہم لوگ خالی کھانا کھا رہے بھول جا رہے. اصل 11ویں کا مطلب کیا ہے کہ غوث پاک سب سے بڑا کارنامہ یہ کرے
کہ بندگان خدا کے اندر جو دنیا کی لالچ بڑھ گئی تھی، ایسا بیان، ایسا اعلان، ایسا پراثر خطاب آپ کا ہوتا تھا کہ لوگوں کے چیخیں نکل جاتی تھی. اور آپ کی محفل میں کوئی ایسی محفل خالی نہیں رہتی تھی جس میں کوئی توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا نہ ہو. ہر محفل میں ایسا بندے، کئی غیر راہ کے مسلمان ہوتے تھے، کئی مسلمان بگڑے میں سدھر جاتے تھے، کئی نصرانی مسلمان ہوتے تھے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ کی شہرت بڑھی اور آپ کے واز کا چرچا ہوا اور آپ کے واز کے اثر سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہوا، تو کچھ ایسے بندے بھی تھے جو محبت الہی میں غرق ہو کے آتے تو یہاں بیان سنتے سنتے چیخ مار کے ان کے جنازے اٹھ جاتے تھے. یاد الہی میں، محبت الہی میں جان دے دیتے تھے. کئی لوگ، آپ صرف بغداد والے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ کا خطاب انسان بھی سنتے تھے، جنات بھی سنتے تھے. جنات بھی گھبراتے تھے، آپ ڈرتے تھے. بہت واقعات ہیں. اور میں آپ سے بتاؤں، اب دنیا میں 100 سال پہلے تو اتنی گڑبڑ نہیں تھی، سب شیعہ سنی مل کے دو الگ الگ رہتے تھے. اب سنیوں میں جتنے فرق ہو گئے، علامہ فلاں ڈھماک ڈھماک چمک دھماک کا بہت ہو گئے، نام نہیں بولتا. اتنے مقاصد بے فکر ہو گئے. مگر ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی مقصد بے فکر نہ ہو، کوئی بھی اگر پڑھا لکھا ہے تو غوث پاک کے بارے میں نہیں بولتا ہوں، جاہلا بولے تو یہ بات میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، پڑھا لکھا نہیں بھائی، انہوں تو اچھے تھے بھائی، کتنا خراب ہے، ہم خراب، انہوں تو اچھے تھے، انہوں اچھے تھے، کوئی نہیں ہوگا کتنا بھی بگڑا ہوا. جی بھائی، حضرت غوث پاک وہ ہیں جن کی تربیت سے، جن کی دعاؤں سے صلاح الدین ایوبی مڑ کے جا کے بیت المقدس کو فتح کرے. بیت المقدس کو جب فتح کیا گیا تو اس میں کثیر تعداد غوث پاک کے مریدوں کی تھی. ہاں، اب آج کل کے مریداں خالی 11 کھانا سونا دے کر، لیکن غوث پاک عملی طور پہ نفس کو پاک کرنے کے لیے، آج تو ہم نفس کے غلام بن کے بیٹھے، ہمارے مریدہ یہ سو جاتے، نماز گئی سو گئی، وہاں نفس کو غلام بنائے ہوئے تھے. اور غوث پاک کی تعلیمات میں جو آپ کی خطابات ہیں، آپ کی کتابات ہیں، کتابوں کو پڑھیے، خطابوں کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سے محبت کا ایک ایسا انوکھا جذبہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو دل میں آپ کے اللہ کی محبت ہونا ہی ہونا. اب کرامتیں تو بہت ہیں صاحب، کرامتوں کے بارے میں کہا گیا کہ بہت سے ایسے ظاہر پرست لوگ جو عام طور پر اولیاء اللہ یا کرامت وغیرہ کو نہیں مانتے، ویسے بڑے بڑے لوگ بھی لکھے ہیں کہ نہیں صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو اتنی تواتر کے ساتھ ہم تک کرامتیں پہنچی ہیں، کسی اور کی نہیں پہنچی. اس لیے اب لوگ کیا کیا بولے، کیا کیا سنیں، لیکن مجھے یاد آیا حضرت جامی رحمہ کا ایک شعر ہے. وہ شعر میں جا کے پورا سمندر کو کٹورے میں سما دی. کیا بولے، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم اولیاء اللہ کے بیچ میں ویسی چھیں جو محمد درمیان انبیاء، جیسے انبیاء میں سرکار ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے صاحب، اولیاء اللہ تو بہت گزرے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ حضور کی سیرت پر جتنا کچھ لکھا گیا ہے کسی اور نبی کی سیرت پر اتنا لکھا ہوا نہیں ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم حضور اکرم کی سیرت پر جتنا لکھا گیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں. اب سرکار کے صحابہ تو صحابہ تھے، لیکن صحابہ کے بعد
اولیاء اللہ کو جو کچھ لکھا گیا ہے ان اولیاء اللہ میں جتنا زیادہ کئی کتابوں میں کئی زبانوں میں غوث پاک پر کتابیں آپ کو ملیں گی کسی اور پر. اس لیے حضور فرمایا کرتے باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر. بولتے اللہ کی قسم یہ جسم جو دیکھ رہی ہے یہ پورا فنا ہو گیا میرے جد میں. یہ میرے جد یعنی سرکار کا جسم بن گیا. بھی ہے میں ختم ہو گیا میں فنا ہو گیا. یہ عبد القادر کا جسم نہیں ہے. اتنے فنا ہوئے تھے آپ سرکار کے ساتھ. اور آپ کو کسی کا کوئی ڈر اللہ کی محبت رسول کی اطاعت محبت اہل اللہ کی اطاعت فرما برداری. دنیا والوں کو تو خاطر میں نہیں لا دیتے. بادشاہوں کو بھی فوج کے پھینک دیتے تھے خاطر میں نہیں لاتے تھے تاکہ بادشاہوں کو تو کبھی کبھی جو ہے ڈانٹ دیتے تھے. آپ کے زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ 5 بادشاہوں کا دور نہیں آتا. ان میں سے ایک بادشاہ تھا عباسی خلیفہ. اب جیسے میں نے کہا خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ کا خاندان, پھر اس کے بعد بنو عباس کا خاندان. بنو عباس تو عباس رضی اللہ عنہ سرکار کے چاچا ہیں. ان کی اولادوں میں بعد میں لوگ بنے ہارون رشید وغیرہ ہوتے ہیں. تو خلیفہ مستنجد باللہ ان کے ایک خلیفہ تھا حضرت پیرانے پیر نے ملیا. آپ بولو بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ ہی نا بادشاہ ملیا آ رہے ہیں آ کے ملا کیا ہے. اچھا حضرت کیا کرتے تھے معلوم؟ بادشاہ آ رہا بولے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اپنے بارے میں آپ اپنے مقام پہ سے اٹھ کے چلا جاتے جہاں آپ کی نشست تھی وہاں نہیں بیٹھتے تھے اندر چلے جاتے تھے. اس کے بعد بادشاہ آ کے بیٹھنا بیٹھے بعد حضرت نکل کے آتے تھے. کوئی پوچھے حضرت اس کے راز کیا ہے آپ اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے. بادشاہ آتا آپ آیا تو اندر چلے آتے پھر انہیں آ کے بیٹھے بعد اندر سے آتے. سیکھے تو بچے حضرت فرمائے کہ بادشاہ ہے دنیا کا کتا ہے نہیں. کوئی دیندار اللہ کا بندہ نیک ہے تو اس کے لیے محبت کا اظہار کریں گے, اس کا ادب کریں گے, تعظیم کریں گے, محبت کے لیے اٹھیں گے. اب اگر میں یہاں بیٹھا نہ ہوں وہ آئے گا تو میرے کو اٹھنا پڑے گا بادشاہ سمجھ کے. لہٰذا میں اس کے لیے کہیں اٹھوں میں اپنے کام سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. جب میں اندر رہوں گا وہ باہر آ کے بیٹھے گا اور اندر سے جب میں آؤں گا تو اس کو میرے لیے اٹھنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کوئی غرور نہیں ہے بلکہ اس میں یہ بتانا ہے کہ دنیا دار آدمی کی اولیاء اللہ کے پاس کوئی ویلیو نہیں. دنیا دار بادشاہ دنیا کا کتا اس کے لیے کچھ بھی کرتا انہیں لڑتا مڑتا کھاتا. تو اس وقت کے بادشاہوں کو بھی حق نصیحت کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا مسجد ملایا حضرت ملنے آیا دعائیں میں وہی روایت کیا پہ بھی ہے. بہت سے بزرگان نے کے بعد بادشاہ ملنے جاتے تھے. حضرت ٹھیک ہے حضرت عباس اندر سے آئے ملا کر آپ کیا ہے جانا نہیں حضرت یہ تحفہ ہے نہیں لیتا جاؤ. حضرت نہیں لیتا نہیں لیجیے بڑی خواہش سے رہا قبول کر لیے تو جلال میں آ گیا. جلال میں آ کے وہ جو تھیلیاں جس کے اندر اشرفیاں تھے انہیں جانے کے سکے تھے اس کو پکڑ کے ایسا دبائے ایسا دبائے تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا. خون ٹپکنے لگا. آپ جلال میں آ کے فرمائے عوام الناس سے ٹیکس کے نام پر تو ان کا خون چوس رہا. خون چوس کے جو پیسہ جمع ہوا بولا کہ مجھے دے کے مجھے بھی اس خون میں شامل کرنا چاہ رہا.
میں چاہتا تو اس میں سے اتنا خون نکالتا کہ تیرے یہاں سے محل تک خون کی ندی بہہ جاتا تھا. عبداللہ صاحب گیا حیبت میں آ گیا چھوڑ کے بھاگ گیا. تو حضرت نصیحت کرتے تھے بادشاہ کلم کلم، کیونکہ جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا تھا اسے دنیا ڈرتی. تو غوث پاک کا بڑا مرتبہ ہے. اور ایک بات یہ کہ آپ کی کرامتوں کا جو اظہار ہوتا ہے تو کرامت سب کچھ نہیں، کرامت منزل نہیں، کرامت راستہ ہے. لیکن منزل کیا ہے؟ پوچھا گیا آپ سے منزل کیا ہے؟ منزل مقصد لا مقصود الا اللہ، اللہ ہے مقصد، اللہ کی رضا ہے مقصد، اللہ کی خوشی ہے مقصد. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہے مقصد. یہ چھوٹی 2 دن کی دنیا کے مقصد. یہی وجہ ہے کہ آپ کے واقعات میں ہمیں ایسے بھی معاملات ملتے ہیں کہ آپ کا طالب علمی کا دور ہے. طالب علمی مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کاوتلا میں پڑھ بغداد شریف میں پڑھ رہے ہیں. اس دوران معلوم ہو کہ بغداد کے ایک علاقے میں کوئی ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. تو ان سے ملنے جانے کے واسطے آپ کے ساتھ آپ کے 2 کلاس میٹس بھی تھے. جاتے جاتے راستے میں ان دونوں نے جو ساتھ تھے کہا ہم کیا کریں گے جا کے. ایک صاحب نے ان سے ایسا سوال کروں گا انہوں سٹیرا پریشان کروں گا، جواب ہی نہیں دے سکتا ہوں. دوسرا والا بولا نہیں بھائی ایسا تو نہیں، میں جو ہے ذرا مشکل سوال کروں گا، ان کو جواب دینے میں تھوڑا تکلیف. اے عبد القادر تم کیا سوال کرو گے؟ سوال جواب کرنے کے لیے نہیں، ان سے دعا لینے کے لیے جاتا ہوں. اصل کیا ہے کبھی کبھی علم کی زیادتی بھی انسان کے اندر غرور پیدا کرتی. وہ جو دونوں بولے نا ان کا علم کا غرور تھا، وہ پڑے ہوئے جا کے ایسا سوال کیا تو یہ معلوم ہے پریشان کر دیں گے ہم. تو غرور تھا وہ علم کا، کبھی علم کا غرور، کبھی پیسے کا غرور، کبھی مال کا، کبھی محل کا، کبھی گھر کا. آج کل ایک نیا غرور چل رہا، زیادہ بولے تو وہ انا میرا دوست ہے فون کروں کیا، انہوں کچھ بھی نہیں ہے وہ انا سے. ارے تمہارے اندر کیا ہے جی؟ وہ منسٹر میرا ان پسند تھا میرے کو، تم کیا ہے اس کے بڑے کا ریکارڈ رہے تم کیا ہے یہ بولو. تو بہرحال ہے غرور رکھتے. کسی کو چاہے جن کو بھی تو غرور آیا تھا، کسی کو علم کا، تو علم کا غرور تھا لوگوں کو. اس لیے بولے گا وہاں جانے کے بعد قریب جب پہنچی کچھ حضرت آ رہے تھے، وہ اندر جانے چاہ رہے تھے، اندر سے حضرت آواز تھی ہونے میں بندر آ رہے سو اپنے اسٹائل. تم لوگ کیا سمجھ رہے؟ ہاں تم لوگ کے علم کا تم لوگ کو بہت غرور ہے. ارے او تیرا نام یہ ہے نا؟ بولے آئیے ملے نہیں، تعارف نہیں، نام تیرا یہ نام ہے نا؟ تم یہ سوال کریں گے مجھے سوچا تھا نا؟ دیکھ تیرا نام یہ ہے، تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے. دوسرے کو بولے تو ذرا کم گستاخی کرا، تیرا یہ نام ہے، تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے. اے وہ بڑے گستاخ، میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ گستاخی، تیرا یہ غرور تجھے ایمان سے محروم کر کے کفر میں چلے جائیں گا. دوسرے والے کو بولے تو کم گستاخی کرا، اس لیے بول رہا ہوں ایمان سے تو ملے گا لیکن دنیا تیرے پاؤں کو پکڑ کے رہے گی، دنیا سے نکل نہیں سکے گا. مطلب دنیا میں بھی کام میں ایسے پھنس جاؤ گے کہ تم دین کے لیے ٹائم نہیں نکال پاؤ گے.
اب پھر یہ تیسرے صاحب کی طرف اشارہ کر کے بولے اور یہ نوجوان اے عبد القادر میں نے اس کا بھی آنے والا منظر دیکھ لیا، اس کا بھی آنے والا منظر دیکھ لیا، اور تم نے جو ادب کا مظاہرہ کیا اب تمہارا آنے والا منظر میں بتاتا ہوں۔ ایک وقت آئے گا جب تم بغداد کی جامع مسجد بغداد سے بیان کرتے کرتے بحکم الہی یہ اعلان کرو گے قدمی ہادی علی رحمتی کل ولی اللہ، قدم ہر ولی کے گردن پر، تو اس وقت اللہ کی مشیت یہ ہوگی کہ کائنات کے ہر چپے چپے میں رہنے والا ولی آپ کے فرمان کے سامنے اپنا سر جھکا کے ادب کرے گا۔ یہ ہے غوث اعظم۔ ابھی غوث اعظم کی شان بعد میں لکھی تھی، وہ بول دیے پہلے، اور وہ دونوں وہ جو بڑے استاد صاحب تھے انہوں بھی بہت بڑے عالم بنے۔ اس وقت علم پہ غرور اچھا ہے، کوئی بھی کبھی بھی پٹھے سے ہٹ سکتا، بس روتے پلاتے ڈرتے اللہ سے لرزتے رہے گا، اللہ خاتمہ بالخیر۔ ہاں موجودہ حالت کو دیکھ کے اگر ہم اکڑیں گے تو نقصان ہوتا، کب آدمی پھسلتا نہیں ہو سکتے، اللہ بچائے۔ تو وہ صاحب پہلے والے صاحب کا خستہ وجہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے، اور اسے موٹی موٹی کتاب ہے، عثمان کتاب، عربی، فارسی، اردو، ترکی، کون سی جگہ نہیں کام کر۔ وہ صاحب کیا کرے، پوری پڑھے اچھی زبردست ان کے پاس جو ہے نالج آ گئی، اور نالج آنے کے بعد میں اب انہوں کیا کرے، دین کی خدمت کا جذبہ لے کر ہر بے دین سے ڈیبیٹ کرنے لگے۔ ڈیبیٹ ماننا مقابلہ، میں تو غلط، یہ صحیح ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، سب کرنے لگے۔ کرتے کرتے اتنے مشہور ہو گئے کہ بادشاہ کے پاس ان کا آنا جانا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کیا کرے، ارے یہ تو بہت ماہر، زبردست، شاندار، بہترین ڈیبیٹر ہے، لہذا کہیں بھی پورے کنگڈم میں کہیں بھی کوئی بھی مقام پہ عیسائیوں سے ڈیبیٹ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے مذہبی یہودیوں سے، ان کو بھی آتا ہے۔ اب ان کی اتنی شہرت ہو گئی، اب ڈیبیٹ کرتے رہتے ہو، سمجھنے کے لیے بول دیتا ہوں، ورس نمبر، چیپٹر نمبر، ہاں وہ چلتے رہتا، ہر جگہ چلتا، لوگ بولے وہ کہاں کون کہاں پٹکی کھاتا نہیں بول سکتے۔ ہاں البتہ جو پرواز والے ان کا دامن پکڑے رہے تو اللہ کا فضل ہوتا۔ اب انہوں کھائے پٹکی، کہاں کھائے، جب بہت مشہور ہو گئے تو ہوا یہ کہ عیسائی بولے اب اس کے پاس علم اتنا مضبوط ہے، اس کے علم کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اس کو وہ بولتے نا، کہیں بھی آفس میں سامنے سے کام نہیں ہوا تو بیک ڈور سے جانا بولتے ہیں۔ ہاں ابھی وہاں بولے اس کو ڈائریکٹ تو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت مضبوط علم ہے۔ تو جس علاقے میں اس کو بھیجا گیا تھا وہاں کے کرسچن اسمبلی کے پادری کا گیا ہے، جو فادر تھا، فادر بولا ٹھیک ہے صاحب، اس کی ایک جوان بیٹی تھی، تو جوان بیٹی کو بولے دیکھو ہمارے دھرم کی رکشا کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں، اب ہماری عیسائیت کا بچانا ضروری ہے، لہذا پورا جو بھی کر سکتے کرو، اس کو شیشے میں ڈالو۔ اب انہیں ٹھیک انہوں نے کیا رکھا، لہذا اس کے سامنے ایسے ناز انداز سے دو تین چکرا ماری، ان کا دل لٹو ہو گیا۔ اب انہوں بولے کہ ارے وہ کون ہے، کیا ہے وہ پادری کے، پہلے تو سوچے کہ پادری کو ہرا دے کے اس کی بیٹی سے یاد کروں گا، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہے نا نظروں کا تھا قصور، چھری دل پہ چل گئی، شیطان چلا گیا، شیطان جو ہے اپنا تیر کا نشانہ چلا دیا۔ اب انہوں بے چین ہو گئے، بخار ڈیبیٹ آ رہی، ادھر کا ڈیبیٹ چھوڑو، ڈیبیٹ کو میرے کو جو ہے وہ لڑکی سے ملاؤ۔ اب اس کو ملائے تو لڑکی بولی نہیں میں ایسا سے نہیں ملتی، میں عیسائی سے ملتی، وہ کون سی بڑی بات ہے، اب بھی چھوڑ دے تو اسلام چھوڑ دیا۔ اللہ والے پہلے بولتے تھے چھوڑ دیا، شیطانیت کا نفس کی لذت کے واسطے۔ تو علم کے باوجود بھی
کبھی یہ نہیں بولنا کہ علم بچایا، یہ سوچنا کہ اللہ بچایا۔ یہ دوسرے والے صاحب انہوں بادشاہ سلامت کے قریب، دونوں بھی ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت، ان کا فیصلہ کرنے کی ایسی بہترین ایبیلٹی تھی۔ بادشاہ بولا چلو بھائی آپ سے بڑا کوئی قابل نہیں ہے، چلو آپ جج بن جاؤ۔ اب جج بن گئے تو صبح سے شام تک لوگوں کے جھگڑے سننا، فیصلے دینا، جھگڑے سننا، فیصلے دینا، جھگڑے سننا۔ اب وہاں پہ تو ایسا رہتا تھا کہ 10 تعطیلات بلکہ 1 مہینہ چھٹی، دیوالی چھٹی، اب 1 مہینہ چھٹی۔ یہاں تو بہت مزے میں ہمارا جوڈیشری سسٹم معاف تو بیچارہ دن رات سن کے تھکا کے ساتھ تھا، نہ صحیح عبادت ہوتی تھی، فرض تو پڑھتے تھے ہوں گے، نہ نفل، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ اوراد، نہ وظائف، کچھ نہیں کیا نہیں، اسی میں زندگی گزرنے لگی۔ دنیا ان کے پاؤں پکڑ لی، دنیا میں کھو گئے۔ گستاخی کی یہ سزا ملی، اس کو بڑی گستاخی پر بڑی سزا ان کو یہ۔ اور ادھر غوث پاک تعلیم حاصل کرنے کے بعد عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوتے ہوئے جنگلات میں ایک بار بھوکے پیاسے عبادت کر رہے تھے، کئی دن تک فاقہ تھا، کچھ کھائے پیے نہیں تھے، بھوک محسوس ہونے لگی، لیکن ارادہ تھا کہ اپنے سے نہیں کھاؤں گا۔ اس دوران ایک بجلیاں کڑک رہی تھی، پانی برسنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بجلیاں کڑک رہے ہیں، پانی برس رہا ہے۔ اس کے بعد اس میں سے آواز آ گئی، اے عبد القادر، تم نے ہماری بہت عبادت کی، ہم خوش ہو گئے تمہاری عبادت سے، لہذا ہم تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اب تمہیں کسی طرح کی کوئی نماز کی ضرورت نہیں، نہ تمہیں کوئی حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بد کاموں سے اپنے آپ کو بچا، جو چاہے کرو، ہم خوش تمہارے سے۔ غوث اعظم نے اسی وقت اس کو پہچان لیا اور فرمایا، ارے نادان، تو کس خیال میں ہو کر مجھے فریب دینا چاہتا ہے؟ میں تیرے فریب میں آنے والا ہوں، ہرگز نہیں، بھول جا۔ اور آپ نے زوردار انداز میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ شیطان تھا وہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بولتے ساری روشنی ختم، تو اندھیرا ہو گیا، پھر آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں اس آئیڈیا سے اب تک کتنے عبادت گزاروں کو پھنسا دیا، تم بچ گئے عبد القادر، اس لیے بچے تم کیونکہ تم عالم ہو، تم علم والے ہو، تمہارے پاس علم ہے۔ اب آج کے زمانے کا کوئی عالم ہوتا تو ہاں ارکارا چلا کے میرے علم سے بڑھ گیا ہوتا تھا۔ وہ غوث اعظم ہے، وہ غوث اعظم فرمانے لگے، ارے شیطان، پہلے تو چھوٹے وار سے مجھ پر حملہ کرا، کامن عام لوگوں کو جس وار سے، اب اس سے بڑا وار چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں علم کی وجہ سے بچ گیا۔ ارے علم کیا کسی کو بچائے گا؟ میں علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں تو میرے رب کے کرم اور فضل سے بچا ہوں۔ میں نے تجھے پہچانا تو علم کی بنیاد پر نہیں، اس لیے کہ علم سے آدمی کبھی بھٹکتا بھی ہے، جب فضل ہو اللہ کا، کرم ہو اللہ کا، تو کوئی فضل کے سارے بچ سکتا ہے۔ یہاں مجھے ابھی ایک نقطہ سمجھ آیا، کیا ہے؟ دیکھیے صاحب، شیطان صورت بنا کے آیا کس کی؟ میں خدا ہوں بول رہا ہوں، شیطان کو اللہ نے اتنا پاور دے دیا کہ انہیں کس نے میں خدا بول کے بھی جانا۔ اللہ اکبر، اتنا پاور ہے اس نے، اتنا سب کچھ پاور ہے کہ وہ خدا بن کے بھی کس کے بعد جا سکتا ہے جھوٹا۔ مگر اسی اللہ نے کائنات میں ایک ایسی شخصیت کو بنایا ہے جس کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا۔ شیطان اللہ کی صورت بنا کے آ سکتا ہے، رسول اللہ کی صورت بنا کے
نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، صاحب شیطان سب کی صورت بنا سکتا، حتیٰ کہ اس واقعے سے معلوم ہوا اللہ کے روپ میں بھی آ سکتا انہیں، حالانکہ جھوٹا ہے، اللہ تو آ ہی نہیں سکتا، اللہ کا روپ ہی نہیں، مگر میں اللہ ہوں بول کے تو آ سکتا، کسی کے خواب میں میں رسول اللہ بول کے نہیں آ سکتا۔ کیا شان ہے صاحب۔ مگر بات جب سرکار کی تشریف آوری کی بھی خواب میں، تو پھر وہ بھی سن لیجیے، کل 11ویں ہے، آج ہی 11ویں کا مزہ لے لیجیے۔ غوث پاک کی محفل میں سبوں افراد کتاب قلم لے کے بیٹھے رہتے تھے، کیا فرمائی آج کے گوگل کرنے کا نہیں رہتا تھا، ہاں علم کے دریا میں وہ لکھ کے اپنے پھیلتے تھے، ریٹنگ بیس تو تھا نہیں۔ تو غوث اعظم ایک بار باس کر باس کے دوران آپ نے بہت کچھ ایسی تفصیلات بیان فرمائی کہ اللہ اس دوران پوری محفل بھری ہوئی ہے، سناٹا ہے، آپ اکیلے خطاب فرما رہے ہیں، جن و انسان کو مخلوقات کو خطاب کر رہے ہیں، خطاب روک دے کے مقام سے اتر کے جا کے لوگوں کے بیچ میں ایک مقام پہ خاموش ہاتھ رکھے جاتے، وہی محفل ہے نا، آج تک کبھی ظاہر ہوا غوث اعظم خطاب کہاں ٹھہرے گا غوث پاک جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک اللہ والے حضرت علی ہی تھی ان کا نام، انہوں ایسا بیٹھے بیٹھے تھا اونگا بھی ان کے سامنے غوث پاک کھڑے کا لفظ ہے، جب ان کی جھپکی کھلتے ہی نظر پڑی سامنے جہاں سے خطاب ہو رہا تھا، غوث پاک خطاب نہیں کر ادھر ادھر دیکھے تو غوث پاک کیا کھڑے ہڑبڑا کے اٹھتے ہی غوث پاک فرمائے مبارک ہو علی تھی، جی سرکار، ہاں کیا کر رہے تھے آپ؟ لوگوں نے کیا ہو رہا سر؟ تو حضور ہمیں کیا عرض کروں، بولو لوگوں کے سامنے، بولے میں یہاں بیٹھا ابھی اونگ نہیں آئی، اس دوران میں نے دیکھا کہ میرے آقا مدینے کے تاجدار جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ ایسا آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا بولنے والے، دماغ میں کیا سوچ رہے ہیں معلوم، آپ کی زبان پہ کیا آنے والا نہیں معلوم، آپ کی آنکھوں کو کھلا کر دیکھ کے بول سکتا ہوں آپ کی آنکھیں کالے ہیں، لال ہے، اینک ہے، مگر آپ آنکھیں بند کرے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں نہیں بول سکتا، میں نہیں بول سکتا، لیکن یہ غوث اعظم ہے، آنکھ والے کو بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھ بند کر کے کیا دیکھ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کون خواب میں آیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں آنے والوں کا احترام کر کے بتا رہے ہیں کہ آنے والے خواب میں نہیں حقیقت میں آیا ہے۔ یہ ہے میرے سرکار، وہ بڑے سرکار ہیں تو یہ چھوٹے سرکار۔ دوستو بہت خوش نصیب ہیں ہم، ہمارے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے، اس لیے گرچہ کہ بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہے، لیکن ہمارے سنی بچے جو نعرے مارتے ہیں کہیں کو مارتے ہیں، ایک بولتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ دوسرا تو نہیں نکلتا نہیں، یہ دوسرا ہر نعرے سے ایک ایک پہچان ہوتی ہے۔ اب جو لوگ بدتمیزی سے نکال غلط بات ہے، لیکن عام طور پہ جو یہاں تو بچے نعرے تکبیر، کچھ لوگ خالی نعرے تکبیر تک ہیں، آگے نہیں بڑھتے، اگر وہ لوگ جنہیں اللہ کا فضل حاصل ہے نعرے تکبیر کے بعد نعرے رسالت نہیں بولتے، اور کچھ ایک پھٹکے ہوئے جو رسالت نہیں بول کے کیا کرتے نعرے حیدری بولتے، تو ہم کیا کرتے رسالت بھی بولتے حیدری بھی بولتے، کیونکہ حیدر بھی ملے تو سرکار سے ملے ہمارے، تو نعرے تکبیر
نعرے رسالت، نعرے حیدری. اس کے بعد کیا کرتے ہیں معلوم؟ نعرے غوث بھی بولتے، ساتھ ساتھ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث کا دامن کیا مطلب؟ بات ہوتا ہے ایسا کتنا بڑا دامن ہے جی غوث کا، تم نہیں چھوڑیں گے. تم آپ کو معلوم ہی کیا ہے؟ تم غوث معلوم نا، غوث کا دامن معلوم. ہم آپ کو معلوم غوث کیا ہے، ہم آپ کو معلوم غوث کا دامن کیا ہے، ہم آپ کو معلوم غوث کا فیضان کیا ہے، ہم آپ کو معلوم غوث کا صدقہ کیا ہے. اس لیے کہ جس کی نظر چھوٹی رہتی اس کو کھلے نظر کیا آتا، جس کی نظر بڑی رہتی نا اس کو بڑے بڑے چیزیں نظر آتے ہیں، بڑے لوگوں کو بڑے چیزیں نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے دنیا کی کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک کا رہنے والا کوئی بھی سلسلے کا ولی ہوگا، جو جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا ہی بڑا غوث اعظم کا عاشق ہوگا. یہ چھوٹے موٹے کچویوں کو چھوڑ دو جاہلوں، لیکن جو جتنا بڑا ولی ہوگا. اب آپ دیکھیے غوث پاک کے زمانے کے ولیاں، غریب نواز کے کانوں میں آواز پڑی میرے قدم ولیوں کے گردن پر، تو غوث پاک کی اس آواز کو سن کر غریب نواز کیا کرے؟ حضور آپ کے قدم نہ صرف کندھوں پر بلکہ میرے سر آنکھوں کی پتلیوں پر. کون کو نہیں ہے؟ غریب نواز فرما رہی. غریب نواز کی نظر کیسی ہے؟ پکڑ کے مرشد حضرت عثمان ہارونی بلا کے بولے ذرا نظر اٹھاؤ، بولے کہاں تک دکھ رہا؟ بولے عرش الہی تک دکھ رہا. آپ کو دکھتا نظر جتنی بڑی غوث اعظم کے اتنے بڑے عاشق ہیں. صحابہ پاک کو دیکھو، غوث پاک کے ترانے جو ہے غوث پاک جو جتنا بڑا ہے، اور ہر سلسلے کے بانی حضرت شہاب الدین سہروردی سلسلے کے بانی انہوں غوث پاک کے ترانے گائے. حضرت بہاؤالدین نقشبندی سلسلہ جن سے چلا، ان کی بات سنو تو ان کے پاس بھی سرکار غوث پاک کا فیضان، انہوں نے بات کیا سب، اور وہ بھی غوث پاک کے ترانے گا رہے. شاہ عبد القادر بہت بڑا سپاہی ہے دعوت نقشبند کی. خواجہ قطب الدین بختیاری کہا کہ اتنی بڑی شان والے غوث پاک کے مقام کو جانتے ہیں. نظام الدین ہو گیا غوث پاک کے مقام کو جانتے ہیں. جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا غوث پاک کے مقام، کیونکہ غوث پاک کا مقام وہ ذاتی کمایا ہوا زمین، خریدی ہوئی زمین 4 ایکڑ 6 ایکڑ 10 ایکڑ کی نہیں ہے. یہ محبوبیت ہے، اللہ نے ان کو محبوب بنایا ہے، محبوب سبحانی ہے وہ. یہ دل محبوب سبحانی کے صدقے، جناب غوث سمدانی کے صدقے، معین الدین اجمیری کے قربان، محی الدین جیلانی کے صدقے. غوث پاک ہر سلسلے میں آپ کا فیضان، خطبیت، غوثیت، ابدالیت، سب کے آپ ہی انچارج ہیں. ہمارے حضور جو ہے غوث پاک کے بارے میں جو اشعار لکھی ہیں عشق و محبت میں، اللہ اکبر. کبھی اعظمیات میں لکھا کہ پڑھیے کیا کیا لکھتے ہیں. یا غوث نور حق کا تجلا کہوں تمہیں، یا غوث نور حق کا تجلا کہوں تمہیں، یا شمع مصطفیٰ کا اجالا کہوں تمہیں، یا شمع مصطفیٰ کا اجالا کہوں تمہیں. اور فرمایا نور نظر مشکل مولا، نور نظیر حضرت مولا کہوں تمہیں، یا نور چشمے سیدہ فاطمہ کہوں تمہیں. بہت زبردست. اور ایک دوسری اور ایک منقبت میں تو کیا لکھا تھا، فرماتے ہیں کہ آپ سے صوفیوں کے ہیں دل باغ، آپ سے عارفوں کے ہیں روشن چراغ، آپ سے سب کو ملتا
کی وجہ وہ بابا نہیں. آپ غوث پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ چہرے قطبیت کا نکھار آپ سے، کاکلے غوثیت کا سنگار آپ سے، قادریت کا باغ و بہار آپ سے. آپ کس پہ احسان فرما نہیں. غوث پاک نبی نہیں ہے، غوث پاک رسول نہیں ہے، غوث پاک صحابی نہیں ہے، غوث پاک تابعی نہیں ہے، غوث پاک تبع تابعی نہیں ہے، لیکن غوث پاک کی شان ایسی ہے کہ حدیث پاک میں آیا، شاید آپ نے گزشتہ بھی سماعت فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے، ابن ماجہ میں ہے حدیث، کہ قیامت کے دن ان کی شان ایسی ہوگی، نہ وہ نبی نہ وہ شہید، مگر پھر بھی نبی اور شہید ان کی تعریف کریں گے، ان پر رشک کریں گے. یہ غوث اعظم. اب غوث اعظم کی قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر جو بولتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ غوث پاک کے قدم اور صرف پاک کے کندھوں پر رسول پاک کے قدم ہیں. وہ قدم یہاں ہیں اور یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ. یہ ہے اس کی تفسیر. بہرحال میں سوچا تھا 5 منٹ ٹچ کروں گا، لیکن وقت کافی ہو گیا. ٹھیک، تو یہ ہے غوث پاک کی سیرت پاک کا کچھ حصہ. مگر پھر کہوں گا جاتے جاتے غوث پاک کی خالی عظمتوں کا ترانہ گانا یہ اہل سنت کا شیروانی ہے. عظمتاں بھی، کرامتاں بھی، اور اس کے بعد غوث پاک منشا کے مطابق آپ کی تعلیمات، توحیدی تعلیمات، بندے کو رب کا عاشق بنانا چاہتے ہیں، عاشق بنانا چاہتے ہیں، بندے کے دل میں اپنے مولا کی عشق کی آگ بڑھانا چاہتے ہیں. اس کا خیال کیا. اعمال، افعال، افکار، نظریات میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور پھر اللہ کے ولیوں کی محبت. یہ راستہ مل جانے والا ہے انشاءاللہ تعالی. مزید اور آپ سنیں، عالم پاشا صاحب بھی قادری ہیں، وہ بھی سناتے رہتے ہیں آپ کو. تو غوث پاک کے بارے میں جتنا بھی آپ سنیں آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. آپ کی تعلیمات پر مبنی کتابیں بھی ہیں اور آپ کے قصائد وغیرہ بھی اس سے پہلے بھی یہاں لائے گئے تھے، شائع کیے گئے تھے. تو آپ کے لیے ایک بات اور ہے کہ غوث پاک کی خواہش یہ ہے، غوث پاک کا مرید دین کا کام کرے، دین کے معاملے میں سیریس بنے، دین کی ترویج و اشاعت اور اسلام کے ظاہری و باطنی اعمال پر خود مضبوطی سے جمیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جمائیں. ظاہر دین کا شریعت ہے، باطن دین کا طریقت ہے. ایک سوال آیا ہے، کیا جمعہ کا خطبہ سنتے وقت آمین کہہ سکتے ہیں؟ جمعے کے خطبے کے دوران حنفی مسلک کے اعتبار سے یہ حکم ہے کہ 2 خطبے 2 رکعت نمازوں کے برابر ہے. اس لیے ممبر پر خطیب چڑھنے کے بعد سے کوئی بھی بندہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ درود، نہ سلام، نہ گفتگو، نہ بات چیت، کچھ نہیں. 2 زانوں ہو کے بیٹھا، منہ سے تو نہیں پڑھ سکتا. البتہ اس دوران اگر کوئی دعا وہ کرتے ہیں تو آپ دل ہی دل میں آمین کہہ سکتے. اسی طرح
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت سننے پر بھی زبانوں کو عادت ہے کان سے یہ آیت سنتے ہی زور سے درود پڑھنے، لیکن خطبے کے دوران اس کو بھی بآواز بلند نہیں پڑھا جاتا، دل میں پڑھ سکتا۔ یہ حنفی مسلک کے اعتبار سے۔ اب بعض شوافی کے پاس الگ مسئلہ ہے۔ شافعی حضرات تو کیا کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ جو ان کے پاس پڑھا تھا، جن کے پیچھے نماز تھی، تو خطیب صاحب جیسے جیسے خلفاء راشدین کا ذکر کر رہے تھے تو پوری مسجد رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ۔ تو پھر جب چھوٹا تھا پھر بابا سے آ کے پوچھا تو آپ نے بیٹھے شافعی لوگ ان کے لیے ہمارے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اعتبار سے دوران خطبہ کوئی بات چیت، کوئی ذکر اذکار نہیں، اگر آمین یا درود پڑھنا بھی چاہے، رضی اللہ عنہ بولنا بھی چاہے، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بولنا، جو بھی بولنا چاہ رہے ہیں آپ منہ سے نہیں بول سکتے، دل میں بول لے سکتے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پوچھا تو یہ صرف جمعے کے خطبے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر خطبے کا یہ ادب ہے، چاہے جمعے کا ہو، چاہے عید کا ہو، چاہے نکاح کا ہو۔ نکاح کے خطبے کے بعد لوگوں کی ضرورت تھی کب کھلتا دروازہ، کب بھاگو، کب گیٹ کھلتا کب بھاگو۔ پہلے جو ہے اس میں آئس کریم کدھر سے آ گئی، چائے کدھر سے آ گئی دیکھتے تھے، اب تو اس مطلب چلے گی کب کھلتا بھاگو۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دھولے لیٹ آ رہے، لوگ بہت جمع ہو جا رہے، شوگر پیشنٹ آنے سے بھوک لگ کے پیٹ خراب ہو جا رہا ہے، لہٰذا ٹائم پہ کام کرتے ہوتا ہے۔ تو خطبہ جمعے کا ہو، خطبہ عید کا ہو، خطبہ کوئی موقع کا ہو، اس میں آپ کو یہ پڑھنے کی بجائے خاموش رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطبے کے دوران اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور آپ نے اسے چھوٹے موٹے اشارے سے روک دیا تو چل رہا، لیکن اگر آپ نے کہا ارے کیا ہے یہاں چپ بیٹھو، خام بیٹھو، کہیں بات کر رہے تو خطبہ چل رہا نا، آپ بھی آج خرچ، کیونکہ اس کو بات کرنے سے روکنے کے لیے آپ نے بات کی، تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کے اندر کچھ ایکسپشنز ہیں، جو صاحب ترتیب ہوتا ہے وہ اگر نماز نے پڑھا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پاس چیزیں ہیں وہ کامن چیزیں نہیں ہے، وہ ایکسپشنز ہے، پھر بھی بتائیں گے آپ، فی الحال اتنا کافی ہے۔ اب اللہ کی بات میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہاتھ اٹھائے بغیر۔ دیکھیے صاحب بہت سے مقامات ایسے ہیں، ابھی ہمارے ابرار نے پوچھا کہ دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھ کے دعا کی جاتی ہے، وہ جو دعا کے وقت بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کے کرنے کا کوئی ایسا وہاں پر موقع نہیں ہے۔ دعا ہاتھ اٹھا کر کرو تو ہی قبول ہوگی، نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے۔ جن مقامات پر ہاتھ اٹھانا ہے اٹھانا ہے، لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دھیرے دھیرے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن حدیث میں آیا کہ ایک ایسا ٹائم ہے، ایک ایسا چھوٹا سا ٹائم ہے کہ جس ٹائم میں دعا کی قبولیت کا وقت کیا کرتا ہو۔ اب وہ کب ہے اس کے بارے میں کئی علماء کے الگ الگ اوپینین ہیں۔ حدیث کی روشنی میں کوئی بولا جمعرات کی شام سے لے کے جمعے کی شام تک ہوتا، مگر اس کے درمیان ہے کون سا وقت؟ کوئی بولے فجر کے بعد، کوئی بولے جمعہ کے بعد، کوئی بولے جمعے سے پہلے، کوئی بولے خطبہ اور نماز کے بیچ میں، کوئی بولے دو خطبوں کے بیچ میں، اور کوئی لوگوں کا خیال ہے کہ عصر کی نماز کے بعد۔ تو اکثر لوگ اس وقت یہ سوچتے ہیں، اور جب بات چلی ہے جمعہ کی تو میں ایک جملہ اور عرض کروں آپ کے سامنے کہ جمعہ کے دن بغیر کسی مجبوری کے لیٹ آنا بہت بری بات ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اسلام کے احکام میں سب سے پہلے جس کام میں سستی ہوئی تھی وہ خوش نصیب ہیں لوگ جو وقت پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی جن کا کاروبار ہے بند کرو، کیا بولیں گے آج بولیں گے نام مجموعہ کیا ہے، یہاں دیکھیے کہ سب بند کر دینا، بدل بھائی چھوڑ دو، بھائی خرید فروخت سب کوئی۔ اب یہاں پہ
یہ سوچ رہا کہ ارے بھائی میں بند کر دیا تو گراہک کا ساتھ کا گراہک ارے گراہک میرا والا کون ہے جی، رزق دینے والا کون ہے جی، بھروسہ ہی نہیں. اچھا فکر بڑھا تو یہ گراہک بھی نہیں آتا، اس کو ملال چاہیے نماز یہاں کا ملال نہیں، نماز چھوٹی سے ملال نہیں ہے اس کو، یہاں بیٹھ کر ٹائم خراب کر دیا. اب بعض جگہ 2-3 بھائی مل کے کرتے، لیکن بعض موقعوں پر نوجوانوں کے بارے میں سننے آتا ہے کہ کچھ نہیں خالی پڑے رہیں گے گھر میں سوتے ہوئے، ابھی بول کے 1 بجے اٹھیں گے نہانے کو، 2 بجے نہا کے نکل کے آئیں گے. مسافر ارے بڑی جلدی آ، مسافر بولتے تم جلدی آنا بھائی، ٹائم جو فکس ہے اس میں جلدی آنا. اور حدیث میں کیا ہے، جو شخص پہلے آئے گا، سن لیجیے اب نفلان کا تو پورا سن لیجیے، جو شخص جمعہ کے لیے پہلے آئے اسے اللہ تعالیٰ راہ اللہ میں ایک بڑا اونٹ قربان کرنے کا سبب تھا. جو اس کے بعد آیا اسے ایک بیل یا ماتا جی سمجھ گئے، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس کے بعد آیا اسے ایک دمبا یا بکرا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا. جو اس کے بعد آیا، حدیث ہے انہیں ذمہ داری سے کرو، جو اس کے بعد آیا اس کو ایک مرغ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب دیا. جو اس کے بعد آیا اسے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب. اب زردی نہیں ہے کہتے کی جگہ زردی سے کوئی سوال ہوتا. اب اس کے بعد کوئی پوچھے اس کے بعد کوئی آیا تو سنیے، حضور پاک علیہ السلام کی شکشا کی روشنی میں بتایا گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے. جیسے ہی خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو جو فرشتے آپ کے لیے ثواب لکھنے تھے بیٹھے تھے نا، وہ فرشتے بھی اپنا رجسٹر بن کر کے خطیب صاحب کا خطبہ سننے میں لگ جاتے. پھر ہم کو ثواب آپ کی پریزنٹ پڑتی کی نہیں کی ہے، پوچھو پہلے، اور رجسٹر بند ہو گیا، ایبسنٹ پڑ جاتی ہے آپ کی. اب بعد میں لیٹ کمرس میں ڈالے تو ڈالے، مرضی ان کی فرشتوں کی، نہیں تو آج نہیں آ رہے، آپ نماز پڑھے ہوتے ایبسنٹ. تو ہمارے بچے اکثر کیا کر رہے ہیں، بہت لیٹ آ رہے. یہاں کیا ہے اولڈ سٹی میں تو ہوتا ہے، جب جمعہ میں خطیب صاحب خطبہ شروع کرتے ایک تو آدمی بیٹھے رہتے دیکھتے تھے نماز کے قریب بھگے تھے. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، ٹائم پہ آئیے. نماز 2 رکعت ہے لیکن پہلے 4 تھی، روزانہ 4 ظہر پڑھتے، وہ جو 2 ہے خطبے کے لیے. خطبہ عربی میں ہوتا ہوا کہ کم سے کم اردو میں کچھ ضروری بات نہ ہوتی، سنا کے لیے آ کے ٹائم سے پہلے نکلیے. اب ہم 1 بجے نماز ہے تو 1 بجے نہانے نکلیں گے، نہیں، ٹائم سے پہلے نکلنے کی فکر. اور آپ کو یہ نہیں معلوم، یہ تو خیر کیا ہے، مگر ایک زمانہ ایسا بھی تھا شہر میں صرف 3 یا 4 مسجدوں میں نماز ہوتی، پورے شہر کے لوگ تیار ہو کے یہاں کے بھی مکہ مسجد جاتے تھے، ادھر کے بھی سکندرآباد سے آتے تھے مکہ مسجد. وہ بھی 1 ٹائم کے کام نکلنا، اس پر 9 بجے نکلنا، نکلے تو وہاں جگہ ملتی. تو اتنا اہتمام کرتے تھے لوگ. اپنا اہتمام اب کیا ہے، لوگ پیدا ہو گئے یہ سوچ کے قریب قریب مسجد بھی جا رہی ہے تو اور اتنا دیر نہیں صاحب، دیر سے نکلنا کوئی اچھی بات نہیں. ٹائم سے پہلے 1 آدھا گھنٹہ پہلے نکلنے کی فکر کریے. اور دیکھا صاحب ذرا پہلے نکل کے جلدی جا کے بیٹھ جائے. اگر کوئی موقع ملا تو مسجد کی خدمت کر سکتے ہیں. یا بھائی جو لوگ 11 بجے کر رہا ہوں یا نہیں تو اس دوران قرآن کی تلاوت ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ ان کا معلوم کہ آپ بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتے رہیں گے تو جتنا ٹائم انتظار نماز میں گزر رہا وہ عبادت میں لکھا جائے گا آپ کے. کیا معلوم وہ عبادت کا انتظار کیا آپ کو جنت میں لے کے چلے جائے، کچھ اجر نہیں. تو ایسا ہم کیا کریں معلوم، موبائل کے اوپر 2 گھنٹے اب وہاں اس کا نیٹ برابر گیا تو پھر بھول لیتے بیٹھتے ہو. یہاں جلدی نہیں ہے. اب دوسرے کاموں میں کیا ٹائم خراب کریں گے، وہاں پہ نماز کو لیٹ، قرآن کو لیٹ، خدا کے لیے دین کو ٹیکی لیزی مت کریے. دین ہی اصل ہے، سب ختم ہو جائے گا، دین باقی رہے گا. آپ دیکھو اتنے مدرسے بچے ختم ہو جاتے، مسجد باقی رہتی، اللہ باقی، رسول اللہ کا نام باقی، اذان باقی. تو
اپنے آپ کو دین سے جڑو. اور یہ سب جو عرض کرو نا, میں تو کہوں گا کہ یہ سب بھی غوث پاک کا صدقہ ہے جو آپ سے نکل رہے ہیں ان کی دعا سے. اس لیے کہ آپ کی ہر محفل میں یہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بہت بگڑ گئے تھے. آپ کو محی الدین کیوں بولے؟ اس لیے بولے دین کو زندہ کرے. آپ دین تباہ ہو گیا تھا, دین مردہ ہو گیا تھا. بادشاہ پیسے کی لالچ کے لوگ دین کو ستیاس کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین کو تقویت بخشی, اسی لیے آپ کو دیا گیا. اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آج کی ویڈیو کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا سنا اس کو کہنے سنے کے دوران یا اللہ آپ گناہگار بنتے ہیں, ہماری زبان سے کر کچھ بات ایسی نامناسب نکل رہی ہے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. ہمارے صحت جسمانی سے اگر میں طاقت کو عطا فرما, کمزوری میں مصلحت میں بدلنے والا, صحت میں بگاڑ ہے تو دوست ہمارے والا. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا کامل سکتا ہے عطا فرما. یہاں بھی بتایا گیا محمد مزمل 16 سال کے ہیں جو ہاسپٹل میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس بچے کو محمد مزمل کو جو کوما کی حالت میں ہے, اللہ ان کو صحت کامل عطا, شفا عاجل عطا فرما. ان کے لیے جو دعا دی جا رہی ہے سب عطا فرما. ان کے ہاتھ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان کو عمر و اقبال عطا فرما. ان کے بڑوں کا سایہ سلامت رکھنا. اور اللہ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ملنے جلنے والا بیمار ہیں سب کو صحت جسمانی روحانی صحت. اللہ جن کے پاس مالی مسائل چل رہے انہیں مالی مسائل مشکلات سے جو دو چار ہے آسانی برکت عطا فرما. دعائیں قبول. پروردگار جو لوگ بے قصور جیلوں میں پڑے ان کی نکلنے کے راستے آسان, اور جو ان کو لوگ دشمنی کے ذریعے یا جھوٹے مقدمات ڈال کر پھنسانا چاہتے ہیں, مولا ان کی حفاظت فرما, جان مال کی مدد. ایک صاحب کے بارے میں معلوم کچھ ان کے دشمنان ان کو پھنسانے کے لیے کیسر ڈال کے جیل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کا قصور نہیں ہو رہا. ان کی حفاظت, ان کو جیل میں جانے سے بچا دے اور ایسے راستے بنا دے کہ اس نوجوان کو جو بھی قانونی کارروائی میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے مولا اس لڑکے کی مدد فرما. اور اس کے خود رشتے دار اس کو پریشان کرنے اللہ کو نیک توفیق, مالی جھگڑوں کو ختم فرما, سکون راحت تکلیفوں کو جو چیز جس مسئلے کی دعا کرنے کی سب کے لیے دعا کرنا. اللہ رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما, دعائیں قبول فرما. جو دعا ہمارے دماغ میں ہے, ذہن میں ہے, زبانوں پر نہیں لا سکتے, اللہ ساری دعاؤں قبول فرما. جن لوگوں نے ہم تک بات پہنچائی ہے ان سب کی دعائیں تیری بارگاہ میں پہنچا. آج جو ذکر ہے اسے پاک ہوا, ذکر پاک کی سب سے تو فیض برکتوں سے دعائیں قبول. ہمارے رشتے داروں میں ایک بزرگ خاتون مدینہ منورہ گئی ہوئی تھی, وہاں کا انتقال ہوا, وہیں پہ بقیع میں ان کو جگہ ملی اور ان کے درجات کو بلند فرما. ایسی حسین موت ہمیں بھی عطا فرما. تیرے دربار, تیرے حبیب کا دربار بار بار دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ اس کے لیے راستے آسان فرما, مشکلیں کٹھنائیوں کو سہولتوں میں تبدیل فرما. جو لوگ قرضوں میں گرفتار ہیں قرضوں سے آزاد فرما, نظر بد سے بچا, حاسد کی حسد سے بچا, باقی کر سکتا, کاروبار والوں کے کاروبار میں برکت فرما. یا اللہ ملازمت پیشہ لوگوں کی عہدوں میں تبدیل, ان کے رکے ہوئے کام ہے رکاوٹوں کو دور فرما, مسائل حل فرما, وسائل پیدا فرما. یا اللہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں دشمنان اسلام کے تمام وجہائیں ناکام رکھنا. جو بچے بچیاں بے رحمی کا شکار میں مولا ان کی آنکھوں میں پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیں. یا اللہ ہمیں اقامت دین کی توفیق عطا فرما. بچوں کی ایمان جان کی حفاظت, ہم سب کی جان مال عزت اور
آخری سانس تک ایمان پر جمال قائم رہنا. دعائیں یا اللہ جو بیمار ہیں جن کے آپریشن وغیرہ صحت کلیت پروردگار اپنا فضل کرم فرما. ہماری دعائیں ہم سب کی مسائل حل فرما دے. جن گھروں میں بچیاں یا بچے بے شادی شدہ شادی کا انتظام اچھے جوڑے سے شادی شدہ شام زندگی تھا نہ اتفاق کو ماحول یا اللہ آپس میں رحیم بنا دے. آج اس آیت کریمہ درس و اس میں جو اہل ایمان کی صفات صحابہ کی شان ان صفات کا حامل ہے جن کے ہاں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں ان محبت پیدا فرما. بے اولاد جوڑوں کو اولاد نصیب، اولاد جو رکھتے ہیں ہمیں اولاد دولت کے ساتھ ساتھ فرما بردار ہو اولاد فرما. جو بچے نافرمان ہو گئے ان کی نافرمانیوں کو فرما بردار میں تبدیل دعائیں اسلام کا خیر قرآن پڑھنے اور اس پر تیز مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہمیں یاد کرنا. وقت آخر زبانوں کا کلمہ جاری فرما. آنکھوں میں حبیب پاک کا جلوہ دکھا. یا اللہ قبر کی منزل آسان حشر کے بعد ایسا بیماریوں سے چھٹکارا شافی ہے اشفی انت الشافی اشفی انت الشافی اشفی انت الشافی. پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما. جتنے مرحومین کی مغفرت قبروں کو نور سے بھر دے. درجات بلند حسنات قبول فرما. سیئات معاف. جسم کے ہر عضو کو فرما تعالی دعائیں قبول فرما. حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما. حضور کی زیارت حضور کے دستے بد اخلاقیوں کو اخلاق کر بیماریوں کو صحت غلط صحبتوں سے بچائے محتاجی سے بچائے رسوائی سے بچائے ناکامی سے بچائے نامرادی سے بچائے. أغثنا 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 بجاه نبيك وحبيبك المجتبى رحمتك يا رب العالمين.